السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی، پروگرام نو پالیسی سے۔ ناظرین، آج ہم غزہ کرائسس پہ بات کریں گے، جہاں ایک پوری دنیا میں ایک بہت ہی المناک سچویشن ہے غزہ کرائسس کو لے کر۔ پوری دنیا سراپا احتجاج ہے اور غزہ میں ایک انسانی المیہ جو جنم لے چکا ہے، تاریخ کا انسانی المیہ۔ دیکھیں گے کہ یہ ایشو کرائسس ہے کیا، کیوں ڈیولپ ہوا ہے، اور پاکستان اس پہ کیسے بیہیو کر رہا ہے، کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر۔ ابھی ساؤتھ افریقہ نے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو اپنا کیس لے کے گیا تھا، اس میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے، اور وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے کہ رفح میں امدادی ورکرز کو اور امدادی سامان کو نہ روکا جائے اور نہ ہی اس پہ بمباری کی جائے۔ کل پاکستان نے اس کو مبارکباد دی ہے ساؤتھ افریقہ کو کہ یہ کیس لے کے جانے پہ اور یہ فیصلہ ان کے حق میں آنے پہ، لیکن جب باری تھی فریق بننے کی اس کیس پہ تو پاکستان نے اس میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کیا فلپ فلاپ ہوتا رہتا ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا ڈسکشنز کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں جو ہمارے ساتھ شرکا گفتگو ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب نذیر حسین صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ، ایمبیسڈر رہے ہیں یو کے میں۔ نذیر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں۔ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ جوائن کیا رانا اعجاز صاحب نے سڈنی سے۔ رانا اعجاز صاحب پاکستان آسٹریلیا ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہوں گے نجم الحسن عارف صاحب، سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے۔ رانا اعجاز صاحب، آپ کا وقت آپ نے جانا بھی ہے، آپ کی مصروفیت بھی ہے، تو ہم آپ سے شروع کریں گے۔ اعجاز صاحب، پہلے آپ یہ بتائیے گا، آپ بطور پاکستانی مسلمان آسٹریلیا میں آپ نے وہاں پہ پاک آسٹریلین ایسوسی ایشن بنائی ہوئی ہے، آپ غزہ ایشو پہ ہر ہفتے مہینے میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ریلیز بھی نکالتے ہیں، ان سے اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے ایک سینیٹر کو بھی بلایا ہوا تھا، تو آپ بتائیں گے کہ آپ سینیٹر صاحب نے آپ سے کیا بات چیت ہوئی؟ جی، السلام علیکم آپ کے ویورز کو اور آپ کو، تھینک یو فار ہیونگ می۔ صابر صاحب، ایشو یہ ہے کہ جہاں پر بھی دنیا میں مسلمان رہتے ہیں وہ دل گرفتہ ہیں اس سارے ایشو کے اوپر۔ دیکھیں 34,000 پیپل جو تھے وہ غزہ میں شہید ہوئے، ان میں بچے، عورتیں، ہاسپٹل، انفراسٹرکچر، سب کچھ انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور ہم نے ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ کو اور ساؤتھ افریقن لوگوں کو مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے کم از کم سٹیپ لیا، اور وہ آل دوسرے جو کنٹری جنہوں نے ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہماری طرف سے وہ مبارک ہے، مستحق ہیں۔ ہم اپنے طور پر جو پاکستانی آسٹریلین یہاں پر موجود ہیں، ہماری تعداد کچھ 1 لاکھ کے قریب ہے آسٹریلیا میں، اور سڈنی میں 30-35 ہزار پاکستانی موجود ہیں یہاں پہ۔ تو آسٹریلین گورنمنٹ کنسسٹ آف 2 پارٹیز، بیسیکلی لیبر پارٹی اور لبرل پارٹی، جو کہ بگیسٹ پارٹیز ہیں آسٹریلیا میں، اور ان کے بعد جو تیسری پارٹی ہے وہ گرین پارٹی ہے، جو کہ پاور میں ابھی تک کبھی نہیں آسٹریلین ہسٹری میں آئی، لیکن وہ ان کا الائنس جو ہوتا ہے وہ لیبر پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کا لیبر پارٹی پاور میں ہے، لیکن لیبر پارٹی کا جھکاؤ وہ امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایون جو لبرل پارٹی ہے وہ بھی امریکنائز ہی ہوتی ہے، کہ جہاں پر امریکہ نے چھینک ماری ہے تو انہوں نے کہنا جی ہمیں بھی چھینک آ گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی اعجاز صاحب، یہ تو ہمیں پتہ ہے وہ کوڈ کا بھی حصہ ہے آسٹریلیا۔ ہم اس طرف آ رہے تھے کہ آپ جو وہاں پہ اظہار یکجہتی ہر ہفتے آپ وہاں کرتے ہیں، جی جی، آسٹریلیا گورنمنٹ کلیئر کٹ امریکہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، ڈکلیئرڈ اور اوپنلی وہ ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے آپ کو جو آپ ریلیز بھی نکالتے ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں، تو کبھی روکا ہے انہوں نے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں جی، یہ بیوٹی ہے یہاں کے ڈیموکریٹک سسٹم میں کہ آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے ہم پر کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ یہاں پر سڈنی میں ایوری سنڈے، اگر آپ کہیں کہ جب سے یہ ایشو شروع ہوا ہے 6 مہینے سے، ایوری سنڈے سٹی میں ایک ریلی نکلتی ہے،
اس میں نہ صرف اونلی مسلمان بلکہ نان مسلم جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایشو ہے یہ ان ہیومین ہے وہ حصہ لیتے ہیں. اور ایوری سنڈے دوپہر کے 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک یہ سڑکوں پر آتے ہیں اور پارک میں جمع ہوتے ہیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں. اسی طرح ہی ہم نے چونکہ پاکستانی آسٹریلین ہیں, ہم نے بھی سوچا کہ ہم اب کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں لیکن ہم اپنی لابنگ کر سکتے ہیں. تو ہم نے سینیٹر شو برج گرین پارٹی کے فیڈرل سینیٹر ہیں, وہ اس ایشو کے اوپر کھل کر بولتے ہیں. وہ کشمیر پر بھی بولتے ہیں, جہاں جہاں پر انہیومن سچویشن ہے وہ اس پر کھل کر بولتے ہیں. ہم نے ان کو انوائٹ کیا, ان کے ساتھ ڈنر کیا. آلموسٹ 150 پاکستانی اور دوسری مسلم کمیونٹی کے جو لیڈر تھے وہ لاسٹ ویک ہم نے ان کو بلایا اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ جو آپ کا سٹینڈ ہے, جو آپ کویسچن ریز کرتے ہیں سینٹ میں اور گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے ویپن کے لائسنس جو ہے وہ بیچے ہیں اور کتنے ملینز آف ڈالر جو ہے وہ اسرائیل کو جب سے یہ کام سٹارٹ ہوا ہے آپ نے امداد دی ہے. تو وہ سینیٹر جو ہیں وہ کھل کر یہ سوال پوچھتے ہیں اور ہم نے ان کو بیک اپ کرنے کے لیے, ان کی آواز پر لبیک کرنے کے لیے ان کو بلایا, ان کو یہ ساری کمیونٹی لیڈر سے ملوایا کہ جی آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ ہماری آواز ہیں سینٹ میں اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہی ہم نے سوچا کہ اسی طرح ہم اپنی لابنگ کریں گے, آواز ریز کریں گے, شاید آواز وہاں تک پہنچ جائے جہاں پر پہنچنی چاہیے. غرض کہ آپ وہاں اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھتے ہیں, غزہ سے اظہار یکجہتی اور سارا آپ اپنا پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اور بڑا پیسفلی کرتے ہیں, آپ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی؟ نہیں دیکھیں, بالکل کوئی نہیں رکاوٹ. چھوٹے چھوٹے ٹیتھنگ ایشوز تو آتے ہیں کہ جی پولیس کو ایک فارم دینا ہوتا ہے فل کر کے, وہ پولیس کو وہ تو بتا دیتے. وہ تو پروسیجرل ایشوز ہیں نا, وہ تو پروسیجرل ہوتا ہے. نجم صاحب سے بات کریں گے. نجم الحسن عارف صاحب, آپ اسلام آباد میں ہیں اور بڑے سینئر صحافی ہیں, آپ کی بڑی گہری نظر ہے یہ مڈل ایسٹ پر اور پاکستانی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں آپ کا ایک بڑا نام ہے. اسلام آباد میں سابق سینیٹر مشتاق خان صاحب اپنا ایک احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں کافی سارے لوگوں کے ساتھ. وہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے, ایک گاڑی چڑھ دوڑتی ہے اور وہاں پہ ایک دو لوگ شہید ہوتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں. اور آج تک ویسے کہ جہاں پہ احتجاج ہو رہا ہو کوئی ایسا ڈرائیور نہیں دیکھا ریکارڈ میں جتنے بھی احتجاج ہوئے ہوں کہ وہ احتجاج کے اوپر کوئی ڈرائیو کرتا ہوا آئے اور وہ احتجاج کے اوپر والے لوگوں کو رونتا ہوا چلا جائے. یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس واقعہ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سبحانی صاحب, آپ نے اپنی نو پالیسی میں مجھے بھی موقع دیا. سچی بات ہے کہ نو پالیسی تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم سب کی آواز ہے, پورے پاکستان کی آواز ہے کہ پاکستان پورے کی ان تمام ایشوز پر جو مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں, انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی انسانی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں, ہاں وہ کشمیر سے متعلق ہوں یا ہم نے ایک طرح سے نو پالیسی کا ہی ایک جھنڈا اٹھا رکھا ہے. نو پالیسی تو آپ کے نو پالیسی میں گفتگو کر کے اور اس اپنے خیال کا اظہار کر کے مجھے بڑا اچھا لگے گا. ہاں میں بہت شکریہ نجم صاحب. ہلو, میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ سر. میں نے کہا آپ نے جن کلمات کا اظہار کیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں, تو آپ اپنی بات جاری رکھیں سر. میری بات مکمل ہو گئی, آپ نے کر دی تو میں اس لیے خاموش ہو گیا. اچھا, ہاں تو جو واقعہ آپ نے جس کا ڈی چوک میں ذکر کیا, اسلام آباد کے سب سے اہم ہائی سیکیورٹی زون بلکہ ریڈ زون جسے کہا جاتا ہے, اس حصے میں یعنی ایک لیٹے ہوئے شخص پر, ایک سوئے ہوئے آدمی پر ایک کالے رنگ کی گاڑی پولیس کی موجودگی میں آ کے چڑھ دوڑی اور مار کر چلی گئی. اور حتیٰ کے بعض اطلاعات کے مطابق کچھ دیر وہاں وہ رک کر پولیس والوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے رہے, وہ جو ڈرائیور صاحب تھے, اور بعد میں وہ نامعلوم ہو گئے. تو یقینی بات ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ایسا ہم پہلے غزہ میں اور مقبوضہ مغربی کنارے میں
خاص طور پر ایسے واقعات کے بارے میں تو کچھ سنتے تھے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی جب گزرتے ہیں تو ان پر کس طرح گاڑی چڑھا دی جاتی ہے یا ان کو کس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، اور لیکن یہ اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والے 2 نوجوانوں، جن میں ایک کا نام رومان تھا اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور دوسرے کا نام جو تھا اس کا نام اتفاق سے انہوں نے، اس کے والدین نے حماس ہی رکھا ہوا تھا، حماس ترک۔ تو جو حماس تھا جو وہاں پر مزاحمت کر رہا تھا اور وہاں پر مزاحمت کر رہا ہے مسلسل، جبکہ ان کے 35,857 لوگ کل تک کی تاریخ میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن جہاں وہ حماس بیچارہ اکیلا تھا اور اس کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا، اگرچہ سیف غزہ کی باتیں تو ہو رہی تھی اور لوگ سیف غزہ ہی کے لیے جمع تھے، لیکن حماس کو یہاں کوئی بچا نہ سکا اور اس کی بھی جان چلی گئی۔ تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے، خاص طور پہ ہمارے وزیر داخلہ کے لیے اور ہمارے ان اداروں کے لیے جو سیکیورٹی پر تعینات ہوتے ہیں، کہ اس طرح کے ایک ملی ایشو پر احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی اس طرح جان چلے جانا اور اس کے بعد بھی ان کا کوئی پرسان حال نہ ہونا، یعنی خون خاک نشینہ تھا کہ جس کے خاک ہوا والی بات ہے۔ نجم صاحب، میں اس لیے آپ سے آپ کا کمنٹس جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہمارے ساتھ رانا اعجاز صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں، وہ بتا رہے ہیں آسٹریلیا جیسے ملک میں جہاں کی ان کی حکومت کھلے عام امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن وہاں ریلی نکالنا، احتجاج کرنا، وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی جی، لیکن پاکستان جو ڈیموکریٹکلی انٹرنیشنلی وہ فلسطین کے ساتھ ہے، اور ابھی نہیں، شروع سے کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن ملک کے اندر جو بھی احتجاج کر رہا ہو، ہم نے جتنے بھی احتجاج دیکھے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا۔ یہ ہماری پالیسی کہاں کھڑی ہے سر؟ ایکچولی ہماری پالیسی کہاں کھڑی ہے، میں آپ کو تھوڑا اس کا اسی مہینے میں جو ہونے والے واقعات ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ آپ سے تذکرہ کرتا ہوں، اور اس میں سے آپ کو کہیں اس 2 نوجوانوں کی لاشوں کی بھی خبر مل جائے گی کہ ان کی لاشیں کیوں گرائی گئیں اور این ڈی چوک پر کیوں گرائی گئیں، ان کا خون کیسے بہا۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران فلسطین کے ایک نمائندے پاکستان تشریف لائے، اور ان کی کوشش تھی کہ وہ پاکستان کے سرکاری حکام کے ساتھ اور پاکستان کے ارباب و بست و کشاد کے ساتھ ملاقاتیں کریں اور پاکستان کے ان سیاسی شخصیات سے ملیں جو آج حکومت میں شامل ہیں یا عوام میں بڑی گہری جڑیں رکھتی ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی، جن کی اس وقت ایوان صدر میں حکومت ہے اور زرداری صاحب ان کی نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالے ہوئے اور پاکستان میں موجود حکومت کو وہی لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ایک بہت تجربہ کار ٹیم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ٹیم یہ کہ میاں نواز شریف جس سے پہلے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور پاکستان کے اندر اور باہر کے حالات کو بہت خوب سمجھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو، تو ان کی تینوں جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کی کوشش تھی، اور خاص طور پر حکومت میں شامل جماعتوں کے ساتھ۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ فلسطینی نمائندہ کئی دن تک پاکستان میں موجود رہا، لیکن کسی بھی لیڈر نے سوائے راجہ ظفر الحق کے، جن کو کہ ان کی اپنی پارٹی نے اس وقت ایک متروک رہنما کے طور پر چھوڑ رکھا ہے، کسی بھی مسلم لیگی رہنما اور کسی بھی پی 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 کے رہنما نے جو حکومت میں کسی ایک وزیر نے ان سے کوئی ملاقات نہیں کی، حتیٰ کہ وہ پیپلز پارٹی جس کے وزیر خارجہ ابھی بلاول بھٹو صاحب تھے پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، انہوں نے بھی اور ان کے خارجہ امور سے متعلق لوگوں نے بھی ملاقات کے لیے کوئی موقع نہیں دیا، تو بلکہ گریزاں رہے کہ کہیں فلسطینی لیڈر سے ملاقات کہیں راہ چلتے بھی نہ ہو جائے، کسی تقریب میں بھی نہ ہو جائے اور ان کے ساتھ ہماری تصویر نہ بن جائے۔ تو یہ پالیسی جہاں پر موجود ہو وہاں پر احتجاج کی اجازت دینا اور اجازت نہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تو بالکل گیون کا ماحول ہے، اور آپ نے اپنے پروگرام کا نام نو پالیسی رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں مجموعی طور پر قومی سطح پر جو پالیسی ہے وہ اپنے تمام تاریخی
اور موقف اور سٹانس جو تھے ان سے گیون کی پالیسی اس وقت چل رہی ہے اور بڑی کامیابی سے آگے چل رہا ہے. نجم صاحب، ہم رانا اعجاز صاحب نے چونکہ ان کی مصروفیت انہوں نے جانا ہے تو ان کی گفتگو بہت اچھی رہی ماشاءاللہ. انہوں نے بڑی خوشگوار بات سنائی وہاں کے احتجاج کے حوالے سے. ان کا بہت شکریہ سر. اسی لیے ان کا شکریہ ادا کریں گے. اور رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سڈنی سے ہمیں ٹائم دیا. اس وقت وہاں رات کا وقت ہے تو آپ اپنی مصروفیت جاری رکھیں. تھینک یو فار رانا صاحب کے اسی دوران ہمیں جوائن کریں گے مجاہد منصوری صاحب. نذیر صاحب سے بات کریں گے. سر آپ تھوڑا سا ہم اس ایشو کو، ابھی تو ہم نے ایک کرنٹ سی پاکستان کی سچویشن دیکھی، اس ایشو کو آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ تو ڈپلومیٹک ورلڈ کے آدمی ہیں. تو یہ جو غزہ کرائسس ہے اور اس کا ریمیفیکیشن جو ریجن، وہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ بتائیں کہ کیا ہے. جی، غزہ کرائسس اینڈ اٹس ریمیفیکیشن. جی سبحانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی اور ٹوڈے ٹیلی ویژن کا بھی. یہ تو جو سبجیکٹ آپ نے آج کی گفتگو کے لیے چنا ہے، میرے خیال میں یہ اس صدی کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہے. یہ کوئی نیا نہیں ہے. 100 سال سے فلسطین اور اسرائیل کا جو جھگڑا ہے، جسے پیلسٹائن اسرائیل کانفلکٹ کے نام سے زیادہ تر جانا جاتا ہے، یہ موجود ہے. غزہ کا جو موجودہ کرائسس ہے، یہ نتیجہ ہے اس کانفلکٹ کے ریزالو نہ ہونے کی وجہ سے. جو اسرائیل پیلسٹائن کرائسس، جی، اسرائیل پیلسٹائن جو تنازع ہے، اور وہ تنازع بنیادی طور پہ زمین کا ہے کہ جو فلسطین کی زمین تھی یا ہے، اس پہ اسرائیل نے پچھلے 100 سال میں میں کہوں گا انہوں نے گریجولی اور سسٹمیٹیکلی وہ اس کو آکوپائی کرتے آ رہے ہیں. اور پچھلے کوئی 20 سالوں میں تو بہت تیزی سے انہوں نے ان کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. اور یہ کلیم ہے اسرائیل کا، وہ اس کو ہسٹوریکل کلیم کہتے ہیں، اور کہ ان کو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زمین جو ہے یہ دے دی گئی ہے. سر اس طرح کے کلیم اب انڈیا میں بھی بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اب کہ انہیں خواب آتے ہیں. ایبسلوٹلی. اب یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کا سیاست اور مذہب کا انہوں نے ایک مربع سا بنا لیا ہے اور ایک نیریٹو ڈیولپ کر لیا ہے اوور سینچریز. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اور وہ بہت ہی کامیابی سے اس نیریٹو کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ آپ کے سامنے، ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ پاکستان میں فلسطین کے بارے میں کوئی صحیح طریقے سے ایجیٹیشن بھی نہیں ہونے دی گئی. چند ایک ہوئی ہیں، بہت اچھی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. 1-2 ایونٹس میں جو انڈورز ہوئے ہیں، ہم نے بھی شمولیت کی ہے اس میں. تو اوورآل جو غزہ کا کرائسس ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، بہت بڑا سر، بہت بڑا. سر میں شاید آپ کی یہاں بات روکوں گا. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب نے. سر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کو ہمارا بھی سلام پہنچا دیا جائے سر. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب نجم الحسن عارف صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں سر. ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ اچھا سر وہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو آپ جاری رکھیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک اس صدی کا میرے خیال میں
بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس بن چکا ہے کہ ایک چھوٹے سے خطے میں بہت ہی جو کلنگ ہوئی ہے، جو جینوسائیڈل ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ کوئی کسی اور نیچر کی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے ایک پوری قوم کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو آبجیکٹو ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فلسطینی غزہ میں سے یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے نکل جائیں. جی بیسیکلی وہ ان کا آبجیکٹو یہ ہے ان کا پلان نظر آ رہا تھا کہ وہ جو مصر کی جو سرحد ہے اس کے پاس پہلے ان کو کیمپوں میں دھکیلا جائے، اور پھر وہ ان کو فنڈنگ، پھر اس کے ہمدردی میں دنیا سے ایک فنڈنگ اکٹھی کی جائے، اور اسی ڈیزرٹ میں ان کو ایک شہر سا یا قصبہ سا بنا کے تو اس کو مصر میں بنا دیکھیں. یہ جو جس قسم کی ایٹراسٹیز، جس قسم کی ان پہ بومنگ ہوئی ہے. سر تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، اس وقت ہوا ایک بریک کا، تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. سر ویلکم بیک. ناظرین وقفے کے دوران ہمیں ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب نے جوائن کیا، نذیر صاحب منصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ہم ان سے سوال کریں گے. سر یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی، اس کو جنگ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ اسرائیل کی آرمی تھی، اور دوسری طرف تو کوئی ایسی آرمی نہیں تھی، نہ ایئر فورس تھی، نہ کچھ تھا. کیا اسرائیل نے اس سے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں حماس کو ختم کر کے رہوں گا، جب تک حماس ختم نہیں ہوتی میں جنگ بندی نہیں کروں گا، اور اپنے تمام جو مغوی ہیں، جو قیدی ہیں، ان کو چھڑاؤں گا. تو ابھی تک حماس بھی ختم نہیں ہوئی اور اس کے قیدی بھی رہا نہیں ہوئے. وہ امریکن یا دوسری نیشنلٹیز کے رہا ہوئے تھے، کچھ عورتیں بچے رہا ہوئے تھے، لیکن کئی تو مارے گئے ہیں، کئی ابھی بھی ہاسٹیجز ان کے پاس ہیں. تو کیا اسرائیل اپنے اہداف حاصل کر چکا ہے؟ دیکھیں سبحانی صاحب، جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے نا کہ یہ جنگ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ حماس کو مجبور کیا گیا. دیکھیں جنگ جو ہے وہ ڈپلومیسی اور پروپیگنڈا اور اکنامکس کے ٹول کی طرح فورن پالیسی کا ایک انسٹرومنٹ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جب فریقین جو ہیں وہ ان تمام جو راہیں ہیں کسی تنازع کو حل کرنے کی یا کوئی اہداف حاصل کرنے کی، تو جنگ بھی ایک انسٹرومنٹ تاریخ میں رہا ہے اور آج تک موجود ہے. وہ کس کی طرف سے اس کو کیسے ریشنلائز کیا جا سکتا ہے، یا وہ کسی ایک فریق کی طرف سے جائز ہوتی ہے اور دوسرے کی طرف سے ناجائز، تو یہ ایک علیحدہ سا سوال ہے. اس کی طرف سے جس کو حملہ کہا گیا راکٹس کا، وہ ایک علامتی حملہ تھا. یقیناً اس سے اسرائیل کی جو سلامتی ہے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پوری تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ بجنگ تنگ آمد بجنگ آمد کا جو محاورہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس زمرے میں آتا ہے. آپ دیکھیں کہ حماس کی طرف سے جو بھی کارروائی ہوئی اس کے پیچھے ایک سیریز ہے دہشت گردی کے ایکشنز کی جو اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے تھے، اور اس میں اتنا تسلسل تھا، اور انٹرنیشنل لاز کی اور جو سیٹلڈ میٹر ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ ہوئے اور دوسری نیگوسیشن میں ہوئے، اور جو اوسلو ایکارڈ تھا اس کے حوالے سے ہوئے تھے، ان کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی تھی. یعنی دہشت گردی اور انٹرنیشنل لاز اور نارمز اور ویلیوز اور جو ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشن، یہ سب کا ایک سلسلہ جو تھا اسرائیل کی طرف سے جاری تھا.
وہاں ایک ریگولر فیچر بنتا جا رہا تھا کہ ہر رمضان کو وہ وہاں پر آ کے مسجد اقصیٰ کو گھیرا ڈال لیتے تھے، وہاں پر وہ ان کو ہیوملیٹ کرتے تھے، دوران نماز ورسلی ڈسٹرب کیا جاتا تھا عبادت گزاروں کو، اور پھر ان کو پکڑ کر لے جایا جاتا تھا جب وہ ذرا سا بھی ریئیکشن کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ دوران عبادت بھی آتے میں گھس گئے، اور پھر وہاں سے اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے 20 25 10 2 پکڑ کے پورا ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ مسلسل خبریں آ رہی تھیں غزہ میں، ویسٹ بینک میں، خان یونس میں، کہ جو تشدد ہو رہا تھا ٹارچر سیلز میں۔ تو یہ ایک بجنگ آمد والی بات تھی کہ یہ تو ہونا ہی تھا، کسی نہ کسی طریقے سے حماس کا ریئیکشن آنا تھا، کیونکہ حماس جو تھا وہ ایک ہائی مورائل کی ایک گروپ فلسطینیوں کا، جس کو مینڈیٹ بھی حاصل ہے، وہاں الیکشن بھی ہوا، اتھارٹی بنی، اس کو دنیا نے مانا اور وہ ان معاہدوں کا حصہ تھی۔ تو وہ اس کی جو بربریت، اس کی دہشت گردی اور ایک وائلیشن کا ایک سلسلہ جب جاری تھا، تو انہوں نے بھی دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے، یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ حماس نے جو کارروائی کی تھی خود ساختہ راکٹس کے ساتھ یا کچھ تھوڑی سی اور اس سے اپڈیٹ جو ٹیکنالوجی تھی اس کے ساتھ جو ایک محدود حملہ کیا گیا، اس کا مطلب کوئی یہ تو نہیں تھا کہ اسرائیل کو کوئی فتح کرنا ہے۔ وہ کسی بھی آپ عسکری ماہر سے پوچھ رہے ہیں، وہ ایک میسج ہے جو دنیا کو دیا گیا، اس میں ان کا جزوی نقصان بھی ہو گیا ہوگا، اور انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ میکسیمم جو ہے، اور اس میں ٹارگٹ بھی جو تھے وہ کچھ سول وہ تو نہیں تھے، ان کی جو تنصیبات تھیں انہی پر انہوں نے حملہ کیا تھا، اور انہی علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جو ان کے ملٹری ٹروپس جہاں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ جنگ نہیں تھی، یا حماس اس میں ایک ایسا فریق ہے کہ جس کو انہوں نے دہشت گردی کا نام دے دیا ہے، تو یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے۔ جی سر، آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کے بعد جو اسرائیل نے اس پہ رد عمل دیا غزہ پر، اس کو ایک ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اور سولین آبادی، عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا، ہاسپٹلز کو نہیں بخشا، امدادی ورکرز کو نہیں آنے دیا، ایڈز نہیں پہنچنے دی، اور اس نے کہا تھا کہ جی یہ میں اس وقت تک، سب نے، پوری دنیا نے اس کو کہا کہ یہ نہ کریں، یہ ایک انسانی المیہ جنم دے رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں جب تک حماس ختم نہیں ہوگی میں یہ جنگ بندی نہیں کروں گا، اور جو میرے قیدی ہیں ان کو چھڑاؤں گا۔ لیکن ابھی تک اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی حماس ختم نہیں ہوئی، اور ابھی جو کچھ قیدی ہیں شاید وہ بھی انہی کے پاس ہیں۔ نہیں، اس کو جو دیکھیں، حماس کو تو وہ نہیں ختم کر سکتے تھے، یہ ان کی اپنی بھی جو کیلکولیشن تھی وہ یہی تھی کہ ہم حماس کو ختم نہیں کر سکتے، اور ان کی کیلکولیشن یہ بھی تھی کہ حماس جو ہے وہ طاقت گین کر رہا ہے، اور مورائل جو ہے فلسطینیوں کا وہ بجائے گرنے کے اور ہائی ہو رہا ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ بھی انٹرنیشنلائز ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا مسئلہ حماس نہیں تھا، ان کا مسئلہ حماس کی آڑ میں کہ حماس کو ہم دہشت گرد تنظیم قرار دے کر، جس طرح کہ وہ اسی زمانے میں یاسر عرفات کی الفتح کو یہ بات کرتے رہے تھے کہ یہ دہشت گردی ایکشن ہے، حالانکہ اسرائیل کا جو وجود ہے اس میں دہشت گردی شامل ہے، اس میں دہشت گردی سے اسرائیل جو ہے وجود میں آیا۔ دہشت گردی کی تائید جو تھی کلونیل پاور نے اور امریکہ نے ایک ایز ایمرجنگ پاور جو ہے وہ کی، تو اسرائیل کا وجود قائم ہو چکا ہے۔ ورنہ تو جو فلسطینین اتھارٹی اس وقت بھی بنائی تھی انگریزوں نے، وہ تو ایک لوکل باڈیز جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوتے ہیں اس کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس میں جب ان کو شیئر مل گیا تو انہوں نے اس کو اور رنگ دے کر اور جی سر، لیکن اب جو کارروائی انہوں نے کی ہے وہ دہشت گردی سے آگے کیا ایکشن ہے، یہ تو انسانی المیہ کا جنم دیا ہے، اور جینوسائیڈ، دہشت گردی جینوسائیڈ اس کو پوری دنیا نے کہا ہے، اور انسانی المیہ جنم لیا ہے سر۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح ہے، جس سکیل پر انہوں نے کیا ہے، جس تواتر کے ساتھ کیا ہے، جس شدت کے ساتھ کیا ہے، اور اس میں جو
انہوں نے جتنی جنیوا اکارڈ کے جو جنیوا کمیشن کے ہیومن رائٹس کمیشن کی جو چارٹر ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، جو اسلحے کے استعمال ہیں مختلف کنڈیشنز میں، وہ بھی انٹرنیشنل وائلیشن کی ہے. امریکن سینیٹرز کانگریس مین نے کہا ہے کہ یہ وائلیشن ہے یو ایس لا کی بھی، انٹرنیشنل لا کی بھی. اور اب اس پر یہ بات اب بحث طلب رہی نہیں. دیکھیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آ گیا ہے، یہ اس ڈبیٹ کو کرنا نہیں چاہیے. وہ بھی آ گیا اور یو این سیکورٹی کونسل کی وہ بھی قرارداد بھی آ گئی. سر اب نذیر صاحب سے ہم اس کا ایک اور تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو اور ریلیونٹ پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سر اس میں ایران اور اس کے الائز اور ابراہم ایکارڈز کے حوالے سے سر ہم اس پرسپیکٹوز کو تھوڑا سا دیکھیں. آپ نے کہا کہ اسرائیل کے اہداف غزہ میں کیا ہیں. آپ نے سر بتایا کہ اسرائیلی کہہ رہا فوجیوں تھا کے جی فوجیوں کو رہا کرانا اور حماس کو ختم کرنا اور حماس کو ختم کرنا، یہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ ان کا آبجیکٹو نہیں ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا ہے ابراہم اکارڈس. جی. اب ابراہم اکارڈس سر تھوڑا سا اس کو ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ابراہم کے لیے بتا دیتا ہوں. جی. ایسا ہے کہ ٹرمپ کے دنوں میں ان کی پریزیڈنسی کے دوران ایک انیشیٹو لیا گیا کہ اسرائیل اور عربس کے درمیان یہ جو پچھلی ایک صدی سے پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. چونکہ اسرائیل عربوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، بہت طاقتور ہے، چاہے اس کو امریکہ کی فل سپورٹ ہے، ویسٹ کی فل سپورٹ ہے. ابھی آپ نے دیکھا آسٹریلیا ٹوٹلی اس کے پیچھے کھڑا ہے. اس کے باوجود اس کا جو فیوچر ہے اسرائیل کا وہ سیکیور نہیں ہے. ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں. اب اس ایشو کو ریزالو، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لانچ کیا جو ایک ایگریمنٹ کی شکل میں ہے. اسرائیل اور گلف سٹیٹس جو ہیں ان کے درمیان. سر گلف سٹیٹ یا پورا مڈل ایسٹ؟ میں عرض کر دیتا ہوں. جو یہ بیسڈ ہے ریکگنیشن کے اوپر، کیونکہ زیادہ تر جو کنٹری مسلم کنٹری ہیں انہوں نے اسرائیل کو آج تک ریکگنائز نہیں کیا. جی. اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے اسرائیل کی بھی اور ویسٹرن گروپ کی بھی یا ویسٹرن ورلڈ کی بھی، کہ مسلمان رزسٹ کرتے آ رہے ہیں اس کے باوجود کہ وہ کمزور ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں. لیکن ایک بات پہ متفق تھے کہ جب تک کہ پیلسٹائن کا ایشو جو کانفلکٹ ہے وہ ریزالو نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے ڈپلومیٹیکلی. یہ دس از دی باٹم لائن ہے ان کی. اب یہ ان کو آسان کرنے کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا. میں اس کو کہوں گا چال چلی گئی. اور وہ چال یہ تھی کہ ہم آپس میں مل کے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اچھے نیبرز کی طرح رہیں گے، ایک دوسرے سے ٹریڈ کریں گے، اکنامک کولابوریشن کریں گے اور اسی طرح ہم سارے ترقی کریں گے. لیکن اس کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. یہ تھا اس کے اندر. اب اس میں جو ٹرک تھی وہ ٹرک یہ تھی کہ ٹھیک ہے اکانومی بھی بڑھے گی، ٹریڈ بھی بڑھے گا، کمیونیکیشن بھی ہوگا، ٹورزم بھی بڑھے گا. لیکن جو بنیادی ایشو تھا کہ پیلسٹینین پچھلے 100 سال سے جس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور جن کی زمین اسرائیل بٹ بائی بٹ، اس کو کہتے ہیں نبل کرنا، چھوٹا چھوٹا کھائے جانا. جی. اور پچھلے خاص کر 50 سالوں میں اسرائیل نے کافی بڑا چنک پیلسٹائن کی زمین کا آکوپائی کر لیا بائی ہوک اور کروک. اب اس چیز کو تو ایڈریس نہیں کیا گیا. اب یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. اب اگر
یو ای نے بھی کر لیا, موراکو نے بھی کر لیا, ایک دو اور کنٹریز نے بھی کر لیا, اور یہ دباؤ تھا سعودی عرب کے اوپر بھی کہ آپ بھی اس کو ریکگنائز کریں, اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پہ بھی دباؤ تھا کہ آپ بھی تیاری کریں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. سر وہ پانی پی ٹی آئی نے تو باقاعدہ نام لیا ہے کہ ہمارے پریویس آرمی چیف نے ان پہ کہا تھا کہ اس کو تسلیم کریں. لیکن بات ہم دیکھیں, ہمیں ایشو کو سمجھنا ہے. جی ہم ایشو پہ آتے ہیں. ہاں, ایشو جو ہے پہ وہ یہ ہے کہ چونکہ ریکگنائز کرنا, اب یہ جو حماس نے جو حملہ کیا اسرائیل کے اوپر, اس میں بہت بڑی دانائی تھی, بہت بڑی دانائی تھی, میں کہوں گا وزڈم تھا. وہ یہ تھا یہ ویل تھاٹ کہ ابراہم اکارڈ کو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ارریلیونٹ کر دیا, جو بہت بڑی موو تھی. اچھا, یہ جو ڈپلومیٹک موو تھی ابراہم اکارڈ بالکل اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حماس کا یہ ہے. اب آپ نے نام لیا تھا, جو مجھے آپ نے فرمایا کہ ایران اور اس کے ایلائز کی بات. رائٹ. اب یہاں سے ایران اور اس کے جو ایلائز ہیں, کون ایلائز؟ ان کے ایلائز ہے لیبنان, اس کے ایلائز ہے یمن, اس کے ایلائز ہے حماس اور یمن میں حوثی اس کے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ان کو یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک اگین بہت اسٹریٹجک موو تھی ایران کے بہاف پہ کہ انہوں نے حماس کی جو موو ہے اس کو سپورٹ کیا. الٹیمیٹلی ٹارگٹ حماس کا بھی وہی تھا اور ایران کا بھی وہی ہے کہ ابراہم اکارڈز کو آپ کامیاب نہ ہونے دیں, آپ اس کو کامیاب نہ ہونے دیں. کیونکہ اگر ابراہم اکارڈز کامیاب ہوتے ہیں تو صرف پیلسٹائن کا یا اسرائیل کا. سر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ نے یہ بہت ایک پوائنٹ دیا, بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے اس کا یہ ابراہم اکارڈ کو کاؤنٹر کرنے کا یہ ایک موو تھی اور جو ہو گیا ہے. اب اس کے آگے بھی ہے, آگے یہ ہے جو چیز ابھی سامنے نہیں آئی لیکن جو آپ اس کو سمجھ جائیں گے وہ یہ ہے کہ ایران نے اس کی بڑی بھاری قیمت بھی ادا کی ہے پچھلے چند سالوں میں. ابھی اس کا پریزیڈنٹ کی ابھی ہوا ہے اور اس سے پہلے ان کی جنرلز کی ڈیتھ ہوئی, ایمبیسیز پہ اٹیک ہوا ہے, جنرلز کی بھی ڈیتھ ہوئی. لیکن اس کے پیچھے ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جو ہمیں میرے خیال میں اپنے آڈینس کے لیے یہ ضرور ڈسکس کر لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو عربس ہیں, خاص کر گلف کے عربس, وہ ابراہم اکارڈز کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں جبکہ فلسطین کا ایشو ریزالو نہیں ہوا. اور فلسطین جو ہے سب سے پہلے وہ ریجنل ایشو ہے, کس کا؟ عربس کا. اس کے بعد پھر وہ ایک مسلم امہ کا ایشو ہے ایٹ دا لارجر لیول. ٹھیک ہے. اب جس طرح اسرائیل سے آپ دور جاتے جائیں گے, فار ایگزامپل پاکستان آ گیا, ٹھیک ہے, یا اور انڈونیزیا کو لے لیں یا ملیشیا کو لے لیں یا کسی اور مسلم کنٹری کو لے لیں جو جیوگرافیکلی ڈسٹینس کے اوپر ہے, تو گریجولی ذمہ داری کم نہیں ہوتی لیکن آٹومیٹکلی امپیکٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو ہم سے 2000 میل دور ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہاں بھی یہی آرگومنٹ ہے, پاکستان میں بھی یہ آرگومنٹ کچھ لوگ دیتے ہیں کہ وہ تو 4000 میل دور ہے آپ سے اور اس کا تو امپیکٹ آپ پہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہے, تو آپ کیوں اس میں کود رہے ہیں. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کنٹری کی پالیسی پہ اور اس کنٹری کی اس ایشو کی اپریسیشن کے اوپر کہ لارجر کانٹیکس میں یہ کیا کرے گا. سر یہ آپ جیسے ہی ماہر سفارتکار یہ پوائنٹ کو سمجھ سکتا تھا کہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے اور اس کی کاؤنٹر سٹریٹجیز, اس کو ارریلیونٹ کے لیے دنیا میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے. یہ ہمارے پروگرام کا ایک اعزاز رہے گا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ بات لوگوں کو سمجھائی. ہم سر ذرا پھر اس کو پاکستان کی طرف آتے ہیں, اس کو تھوڑا سا لوکلائز کریں گے.
نجم صاحب کو میں دوبارہ گفتگو کریں گے. نجم صاحب، ایک اسلام آباد میں واقعہ ہوا، ایک احتجاج لاہور میں معروف آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوتی ہے لائرز کی، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہر سال ہوتی ہے. جی. وہاں پہ کچھ طالب علم بھی موجود تھے. انہوں نے جرمن سفیر سے ایک دو سوال کیے جو کہ جرمن سفیر کو پسند نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کے سوال نہ کرو اور بحث مت کرو، اور انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کو کال کی. تو سیکیورٹی والے ان 5-6 لوگوں کو کھینچ تان کے وہ ان کو باہر لے گئے. اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں بھی جب ایک امریکن بینڈ آیا، طلبہ نے احتجاج کیا، تو ان طلبہ پہ بھی ان کے بھی کارڈ لے لیے گئے اور ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشنز کیا گیا. تو یہ احتجاج یا ان کے اظہار یکجہتی کرنے پہ اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی امبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں، جو ڈپلومیٹک ورڈ ہوتی ہے، سر آپ بتائیں گے، وہ تو ورڈ ہی بیہیو کی ہے، جیسے مرضی سچویشن ہو آپ نے بڑا اچھا بیہیو کر کے اس کو ہینڈل کرنا. تو نجم صاحب، آپ ملک میں کہیں بھی احتجاج ہو تو کیا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں؟ جی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے 2 واقعات کی اور نشاندہی کی جو اتفاق سے لاہور میں ہوئے. آپ کے دل میں، دل جو پاکستان کا دل ہے، اور اتفاق سے دل کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ ان دونوں واقعات کا تعلق نہیں تھا، بلکہ ان دونوں واقعات کا تعلق مجھے تو پیٹ کے ساتھ لگتا ہے کہ جہاں پر نوجوانوں نے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی، سوال اٹھایا اور بڑا جائز سوال اٹھایا، اور ان کے سامنے سوال اٹھایا جو اس وقت بالواسطہ طور پر فلسطینیوں کے بچوں اور عورتوں کے قاتلوں کے اتحادی ہیں، اور بلکہ براہ راست اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. اس میں جرمن بھی ہے، اس میں برطانیہ بھی ہے، اس میں یورپ کے بہت سارے ملک ہیں، فرانس بھی ہے، اس میں امریکہ سر فہرست ہے. تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس قتل میں شامل ہیں، آپ تو بڑے ظالم لوگ ہیں. مطلب یہ نشاندہی کرنا کوئی جرم نہیں ہے. یہ خود امریکہ میں لوگوں کو جگہ جگہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یورپ میں جگہ جگہ سامنا پڑ رہا ہے. اور علامہ اقبال اور قائد اعظم، جن کا آپ نے بھی شاید اشارتاً ذکر کیا کہ ان کو، وہ تو اس کو اسرائیل کو ناجائز ریاست سمجھنے کی پالیسی پاکستان کو دے کر گئے تھے بانیان پاکستان. تو انہی کا ایک قول خاص طور پہ علامہ اقبال کا، کہ جو انہوں نے غازی علم دین شہید کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم سے تو لوہاروں کا لڑکا جو ہے وہ آگے نکل گیا. تو لگتا ہے کہ ہم پورے پاکستان سے، پاکستانی یوتھ سے اور پاکستان کے اساتذہ سے، پاکستان کے سیاستدانوں سے، امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس بہت آگے نکل گئے. اور وہاں کے دانشور بھی، وہاں کی سیاسی جماعتیں بھی ہم سے تو وہ بھی بہتر رہیں کہ وہاں پھر بھی اگرچہ وہاں بھی بہت تشدد ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں، لیکن بہت بڑی تعداد میں وہاں پر احتجاج ہوا. اور ہمارے ہاں ہال کے اندر اور کالج کی 4 دیواری کے اندر بھی یہ سننے کو برداشت نہیں کیا جا رہا. تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی آواز جس سے اسرائیل کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے یا اسرائیل کے سرپرست اعلیٰ امریکہ کو برا لگے، ہم اپنے ہاں اپنے نوجوانوں سے وہ بات کہنے نہیں دیتے. آپ کیا، میں آپ کی روک رہا ہوں کیونکہ ہمارے وقت، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بس ایک لاسٹ سوال نذیر صاحب سے، اس کے بعد پھر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. سر، اقوام متحدہ یونائٹڈ کونسل کی قرارداد آ گئی کہ رضاکاروں پہ، امدادی ورکر پہ اٹیک نہ کیے جائیں اور امدادی سامان جانے دیا جائے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی فیصلہ آ گیا. کیا اسرائیل ان دونوں، سلامتی کونسل کی قرارداد اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ جو فیصلے ہیں، ان کا مانے گا؟ دیکھیں، یہ یو این کے، ہمارے پاس وقت کم ہے. میں آپ نے فرمایا کہ یو این نے بھی کہا ہے اور آئی سی جے نے بھی یہ ڈیسیژن لیا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل کس چیپٹر کے تحت وہ فیصلہ کرتی ہے. کچھ سیکورٹی کونسل یا جنرل اسمبلی
کہ جو ریزولوشنز ہیں یا ڈیسیجنز ہیں وہ کمپلسری ہیں، وہ امپلیمنٹ ہونے ہی ہوتے ہیں، چاہے یوز آف فورس کیوں نہ کرنا پڑے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ زیادہ تر جو ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں یا فیصلے ہو رہے ہیں، وہ اس کنسرن چیپٹر کے تحت نہیں ہو رہا ہے، اور اب لہٰذا یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کسی بھی طرح سے ایک فورس کٹھی نہیں کر پائے گی، اور اسرائیل کو بائی فورس آف آرمز وہ مجبور نہیں کر پائیں گے کہ وہ ویکیٹ کرے۔ لہٰذا وہ امپیونٹی کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں، بے دردی کے ساتھ اپنا جو انہوں نے پلان کیا ہوا اس کو بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، اور وہ کرتے رہیں گے۔ بائی دا وے، آپ نے بات کی، میں جسٹ سائڈ ریفرنس کی بات کی کہ دنیا میں ایجیٹیشن بہت ہو رہی ہے۔ اب اگر پاکستان میں کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا انگلینڈ میں کتنی ہوئی، امریکہ میں کتنی ہوئی، آیا کہ ایون جرمن میں بہت اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو پیور ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں پر وہ جو ایک ہیومن سینٹیمنٹ ہے، پبلک سینٹیمنٹ ہے، وہ ان کی الیکشن کے اوپر امپیکٹ کرے گا۔ لیکن کچھ ایسے ملک ہیں، فار ایگزامپل پاکستانی لے لیں، جہاں پر پبلک سینٹیمنٹ شاید الیکشن کے وقت زیادہ امپیکٹ نہ کرے۔ سر، ہمارا آپ کی بات بہت زبردست، آپ ہمیں انلائٹن کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے بڑا محدود ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہاں پبلک سینٹیمنٹ سے زیادہ جو فارم 47 ہے وہ کام دکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ میں شکر گزار ہوں امبیسڈر نذیر صاحب کا، نجم الحسن عارف صاحب کا، اور مجاہد منصوری صاحب کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ غزہ کے حوالے سے ایک تو نذیر صاحب نے بڑا اس کا کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پرسپیکٹو سمجھایا ابراہیم ایکارڈ کے لیے، اصل مسئلہ کیا تھا غزہ کا اور کیوں پیدا ہوا، ابراہیم ایکارڈ کیا تھا اور اس کو کیسے کاؤنٹر اور ارریلیونٹ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ ارریلیونٹ ہو جائے گا، اور اس کے پاکستان اس کو کیسے رسپانس کر رہا ہے، اس کی کیا پالیسی ہے کہ نہیں، یہ آپ ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔